نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله مولانا العظيم. آج کی اس مرکزی میلاد مہم جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں منعقد ہونے والی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرکز پر منعقد اس تربیتی ورکشاپ میں سالانہ بنیادوں پر آرگنائز کی جانے والی اس خوبصورت تقریب میں میں اپنی طرف سے، مرکز کی طرف سے اور پوری منہاج القرآن ویمن لیگ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر آپ کو ویلکم کہتے ہوئے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر فرداً تشریف فرما ہماری ہر بہن جس کا خون پسینہ محبت رسول میں گوندا ہوا ہے اور جن کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہے، اور جس کی زندگی کا مقصد منہاج القرآن کی خدمت، احیاء دین میں اپنا حصہ ڈالنا اور تجدید دین اور اقامت دین کی اس تحریک کا حصہ بننا ہے. اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی جن کے سبب سے، جن کے صدقے سے، جن کی وجہ سے، جن کے طفیل اور جن کی تعلیمات، ارشادات اور ہدایات اور فیوزات کے طفیل آج آپ اور ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ کی توفیق سے یہاں حاضر ہوئے، اور آپ اس قابل ہوئیں کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کی توفیق ملی. اس مصطفی مشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور صحابیات کی باندی بننے کا آپ کو موقع ملا، خدمت ملی. اللہ رب العزت ان توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اس ماہ ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ محافل میلاد کی شکل میں منانے، سجانے اور منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس تقریب کی مناسبت سے چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو آیت کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی گئی، ان کی روشنی میں جس موضوع کو وقت کی مناسبت سے ہم اس ٹاپک پر احاطہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ محبت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مصطفی معاشرے کے قیام کا مرکز و محور ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات کی ان آیات کریمہ میں جن کی تلاوت ہوئی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، یہ بات تمہارے پیش نظر رہے، یہ امر تمہارے نزدیک مقدم رہے اور تمہاری توجہ اس نعمت پر رہے۔ اور وہ نعمت کیا؟ ان فیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ بس اس پر ذرا غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں کتنی محبت بھرا اور محبت میں گوندا ہوا ایک پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا کروا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو سنایا ہے اور باندیوں کو سنایا ہے۔ فرمایا جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ پھر فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر بہت سے معاملات میں اور امور میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں تو تم تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، مگر اللہ کا انتظام کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب تر بنایا ہے، تمہارے لیے حالت ایمان کو چنا ہے، تمہارے لیے نعمت ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کی زینت سے، اس ایمان کی نعمت سے اور اس ایمان کے نور سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے، منور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایٹ دا سیم ٹائم فرمایا کہ جہاں ایمان کو تمہارے دلوں میں منتقل کر کے دلوں کی زینت بنایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور الوہی انتظام بھی کیا۔ وہ کیا کہ پھر اللہ رب العزت نے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو تمہارے لیے متنفر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور دوسری طرف اس ایمان کے کفر کو اور پھر فسق و فجور کو، نافرمانی کو، گناہ کو، عصیان کو تمہارے لیے متنفر بنایا ہے تاکہ تم اس سے نفرت کرو۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت قدم اور گامزن رہنے والے۔ آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں دیگر آیات اور دیگر احکامات الہیہ جو اس موضوع کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں آئے ہیں، مختلف آیات کی شکل میں وارد ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، موجود ہیں، ان کے نچوڑ کا جب جائزہ لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی پختگی کا دار و مدار 4 چیزوں میں ہے۔ کیا؟ ایمان کی، آپ ریپیٹ کریں، ایمان کی پختگی کا دار و مدار 4 نعمتوں میں ہے۔
پہلی نعمت کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری نعمت کا نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری نعمت کا نام ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی نعمت کا نام ہے ادب و تعظیم رسول اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ابتداءً اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف ہم اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اطاعت رسول اور اتباع رسول پر کچھ وقت صرف کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا میرے محبوب اپنے امتیوں اور غلاموں کو فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرما دیں محبت الہی کا دروازہ اتباع رسول ہے۔ فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع کا دروازہ کھولو، میری پیروی کا دروازہ کھولو، میری فالوئنگ کا دروازہ کھولو، نتیجتاً یحببکم اللہ، دروازہ اتباع رسول کا کھلے گا اور انعام و اکرام اور جزا محبت الہی کی نصیب ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اطاعت اور اتباع جس کا میں نے ذکر کیا، پہلا دروازہ محبت رسول کا ہے، جس کے لیے متفق علیہ حدیث ہے، جس کا آپ ذکر کثرت سے سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور پھر ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤ، کس سے؟ من والدہ، اپنے والدین سے، وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ابتدا ہو گئی ایمان کی۔ پھر دوسری حدیث شریف ہے جو بڑی معروف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں چل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم، میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین سے بھی آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ ابھی تک اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سماعت فرمایا تو جواب دیا، لا یا عمر، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر اپنا دست اقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر رکھا، اور رکھنے کی دیر تھی کہ آپ کو شرح صدر نصیب ہو گیا۔ آپ کا سینہ جگمگانے لگا
اور اچانک آپ بولتے ہیں یا رسول اللہ الان یا رسول اللہ اب مجھے ایمان کی وہ حالت نصیب ہو گئی کہ خدا کی عزت کی قسم اب میں اپنی جان اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ بات تو سمجھ آ گئی کہ محبت اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک ایمان مکمل نہ ہو۔ اب ایمان کی پختگی کے وہ 4 عناصر تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اس میں پہلا عنصر محبت رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عنصر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تیسرا عنصر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور چوتھا عنصر تعظیم و نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر ہم آئمہ لغت کی تفسیر کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ وہ اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ آگے جا کر ہم آیات میں پڑھیں گے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے خدا کی اطاعت کر۔ فرمایا حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت۔ پھر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ محبوب فرماتے ہیں فاتبعونی، خدا کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب جگہ جگہ اتباع رسول کا مقام الگ ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ ہے۔ اب اس کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ امام جرجانی التعریفات میں فرماتے ہیں الطاعت ہی موافقت الامر طوعا، فرمایا اطاعت کیا ہے؟ کسی حکم پر رضامندی اور فرما برداری کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کو طاعت کہتے۔ اللہ رب العزت کے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی حکم پر رضا کے ساتھ اور فرما برداری کے ارادے کے ساتھ اپنی موافقت پیدا کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اتباع کیا ہے؟ امام جرجانی اتباع کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں المشی خلف آخری وفی اسرہ، کسی کے نقش قدم پر چلنے کا نام اتباع ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو مزید سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ غور سے سمجھیے، اطاعت کا تعلق احکام کے ساتھ اور اتباع کا تعلق ذات کے ساتھ۔ جب احکامات پر عمل پیرا ہونے لگے تو سمجھیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل رہا ہے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑنے لگیں تو سمجھیں حضور کی قربت کا فیض مل رہا ہے۔ اطاعت کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اور مستحکم ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم اور مکمل ہوتی ہے، اور اتباع کے ذریعے محبت مصطفیٰ مستحکم اور مکمل ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے شرعی احکام مکمل اور مستحکم ہوتے ہیں، اور اتباع کے ذریعے سے قرب الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ مکمل ہوتا ہے۔ اطاعت کے ذریعے دین کا ظاہر مکمل ہوتا ہے،
اور اتباع رسول کے ذریعے سے دین کا باطن مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا اطاعت سے دین کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اور اتباع کے ذریعے حضور کی نسبت مستحکم اور مکمل ہوتی ہے۔ اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے اور اتباع کا تعلق محبوب کی اداؤں سے ہوتا ہے۔ اطاعت کا تعلق قال اللہ و قال الرسول سے ہوتا ہے اور اتباع کا تعلق عمل مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور نقش پائے مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضور کی شریعت کی پیروی کریں تو اطاعت ہوتی ہے، حضور کی اداؤں کو دہراتے چلے جائیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کی سنتوں کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنا لیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کے عمل کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنا لیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پیش نظر رکھنا شروع کر دیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کی مسکراہٹ کی خاطر عمل کریں تو اتباع ہے، حضور کی رضا کی خاطر عمل کریں تو اطاعت ہے۔ ایک اور چیز یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جب لفظ اطاعت استعمال کیا تو اس کو نسبت اپنے ساتھ دی۔ لفظ اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑا، مگر اتباع کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو سمجھ یہ آئی اطاعت احکام کی ہوتی ہے اور اتباع ذات کی ہوتی ہے، اور اتباع کے لیے ضروری ہے کہ محبوب مجسم مشخص ہو کے سامنے ہو۔ اطاعت کے لیے حکم کافی ہے کہ قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، اللہ کے احکام نازل ہو گئے، قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی، اس میں احکام شریعت وارد ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نماز شروع کر دی، زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینا شروع کر دی، حج ادا کرو، حج کے مناسک فرما دیے، وہ شریعت کا حصہ ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کی فرما برداری میں سر تسلیم خم ہو گئے تو اطاعت پر عمل ہو گیا۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ جن کی پیروی کی جائے ان کی ما زاغ البصر بھی سامنے ہو، جن کی پیروی کی جائے ان کی واللیل اذا سجا کا تذکرہ بھی سامنے ہو، جن کی پیروی کی جائے ان کا اسوہ اور قدوہ حسنہ ہمارے سامنے ہو، ان کی سنتیں ہماری سامنے ہوں، ان کی ادائیں ہمارے سامنے ہوں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا عمل، ان کا چلنا، ان کا خرامہ ناز قیام فرماتے رہنا اور چلتے رہنا اور مکہ کی گلیوں سے گزرے تو اللہ رب العزت کا قسم اٹھا لینا جب سامنے ہو تو نقش پائے مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام اتباع رسول ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں جب فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور تعارف کیا فرمایا؟ یتبعون الرسول النبی الامی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رسول عربی اور نبی امی کی اتباع میں اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں۔ پھر تعارف فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر وہ اپنی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا پسند؟ الذین یتبعون الرسول النبی، کہ میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی صرف کرتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ کامل یقین اور مضبوط اعتماد کے ساتھ عمل پیرا ہونے کو اطاعت رسول کہتے ہیں۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟
کہ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھایا اسے اپنی سنت بنایا اور اپنے عمل کا حصہ بنایا، خواہ عملاً فرمایا، تقریراً فرمایا، قولاً فرمایا، فعلاً فرمایا، جو کسی بھی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صادر ہوا اسے اسوہ اور قدوہ سمجھ کر اپنانے کا نام اتباع رسول ہے۔ اب ہم واپس آیت کریمہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ رکھا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ رکھا ہے، اور پھر نصرت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ رکھا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں جس وجود میں جمع ہو جائیں اسے محبت رسول عطا کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیں، اب اس حکم کو سمجھیں جو آیت کا پہلا حصہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب فرما دیا کہ میرے محبوب کا وجود کافی ہے، اگر اطاعت کے رستے سے تم میرے محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ ذریعہ بھی موجود ہے، اگر اتباع کے ذریعے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دوہرا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ذریعے سے، آپ کی پیروی کے ذریعے سے، آپ کے اسوہ اور قدوہ پر عمل پیرا ہو کر اگر میرے محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر احکامات شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر دین کے استحکام تک پہنچنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر معاشرے کو استحکام دینا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر اپنے معاشرے کو مستفی بنانا چاہتے ہو تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر خرافات کو، فحاشی اور عریانی کو ختم کر کے اس معاشرے کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، منہاج القرآن سمجھنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اور آخرت میں میرا دیدار چاہتے ہو تب بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اب یہاں پر دوسری آیت میں بڑا خوبصورت مفہوم واضح ہو رہا ہے جو ہمارے معاشرتی زبوحالی کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہمارا تعلق باللہ کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ ہمارا تعلق بالقرآن کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ ہمارا تعلق بالعلم کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ ہماری نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ ہماری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ ہماری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس مفہوم کو صحیح سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا، اور اگر شامل کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا ہے، کلیتاً نہیں کیا۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فوراً اگلی آیت میں فرما دیا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تم چاہو کہ ہم نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیا کریں اور جیسے ہم چاہیں حضور ویسے کر لیں
جو ہماری خواہش ہو حضور ویسے فرما دیا کریں، جو ہم چاہیں حضور وہی کہیں، جو ہماری خواہش نفس ہو حضور وہی فرما دیں، جو ہم مشورہ دیں حضور اسی طرح اس پر عمل فرما دیں، جو باتیں ہم کریں حضور اسی طرح مانتے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے کاموں میں ہمارا کہنا مانے تو تم برباد ہو چکے ہوگے۔ اگر تم یہ چاہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام میں ہمارا کہنا مانے، ہم چاہیں نہیں ایسا ہی کلچر ہو حضور فرمائے ٹھیک ہے، ہم چاہیں یہ ایسا ہی معاشرہ ہو حضور فرمائے ٹھیک ہے، ہم چاہیں یا رسول اللہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور فرمائے ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر میرے محبوب ویسا کرتے تو تمہارے لیے اتنی مشکلیں پیدا ہو جاتی کہ تم نکل نہ سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ رب العزت نے تو تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے۔ اب سوال ہوا کہ اے میرے محبوب یہ سمجھا دیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری پیروی نہیں بلکہ تم حضور کی پیروی کرو گے تو اتباع ہوگی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اطاعت ہوگی، پیروی میں سر تسلیم خم کرو گے تو اتباع سنت ہوگی، حضور کی محبت میں فنا ہوگے تو عاشق بنو گے، حضور کو اپنی جان مال عزت آبرو اولاد والدین سے بڑھ کر سمجھو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اس لیے فرمایا جب ہر شے سے بڑھ کر حضور کو مان لیا، جب پھر سوال ہی نہ رہا، شک ہی نہ رہا، شبہ ہی نہ رہا، بات میں کوئی اف اور بٹ نہ رہا، جب اس مقام پر پہنچ گئے کہ حضور کے حکم کے سامنے اف اور بٹ ختم ہو جائے، ہر طرح کا سوال ختم ہو جائے، شک اور شبہ ختم ہو جائے، ہر طرح کا کویسچن ختم ہو جائے، ہر طرح کا سوال ختم ہو جائے، جب حضور کے سامنے تمہارے سوالات سر تسلیم خم ہو جائیں، سمجھ لو یہ حضور کی اتباع بھی ہے، حضور کی اطاعت بھی۔ فرمایا اسے ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ، اور اسی ایمان سے اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا۔ فرمایا اس کے بعد پھر تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو مکروہ کر دیا، متنفر کر دیا تمہیں اس سے۔ اطاعت کا ذکر جب قرآن میں آیا، پہلے ہم اطاعت کو لیتے ہیں پھر اتباع کو لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، فرمایا جو میرے اس محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے حضور کے حکم سے روح گردانی کر دی تو فرما دیں محبوب ہم آپ کو فرماتے ہیں انہیں بتا دیں کہ پھر حضور اس کے نگہبان نہیں ہوں گے۔ جس نے محبوب آپ کے حکم کی نافرمانی کر دی، روح گردانی کر دی، چہرہ پھیر دیا، آپ کی بارگاہ کا گستاخ ہو گیا، آپ کے حکم کی عدولی کر دی، تو محبوب پھر آپ اس کے نگہبان نہیں ہوں گے، پھر آپ اسے بچانے والے نہیں ہوں گے، پھر آپ اس کے شافع اور مشفع نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے جو آپ کی بارگاہ میں انکار کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا جنت سے محروم ہو۔ پورے دین کا دار و مدار بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ فرمایا اطاعت مصطفیٰ
سے ہی دین کی بقا ہے اور دین کی حیات ہے، اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دین کی حیات اور دین کی بقا ہے۔ جس معاشرے کو ہم آج مصطفی معاشرہ کہنا چاہتے ہیں، اس مصطفی معاشرے کے قیام کے جو خد و خال جو حضور شیخ الاسلام ہمیشہ بیان کرتے آئے ہیں، جو 6 میم کی ہم بات کرتے ہیں، جو مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں، جو عظیم اور عدیم المثال معاشرتی حیات کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ فرمایا جو اطاعت میں ہوگا، جو اتباع میں ہوگا، وہی مصطفی معاشرے کے قیام میں کردار ادا کر رہا۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس معاشرے کے خد و خال کا اشارہ بھی کیا، بلکہ فرما دیا کہ وہی معاشرہ ایک حسین معاشرہ ہوگا، اسی معاشرے کے خد و خال خوبصورت ہوں گے، اسی کا قیام عظیم الشان ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں اس کا ذکر کیا، اب چند ایک کا ذکر کر کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہی معاشرہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی توحید میں شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، وہ بھی مثالی ہوگا۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر وہ معاشرہ جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہوگا، وہ بھی مثالی ہوگا۔ دوسری بات، پھر تیسرا معاشرہ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ چوتھا فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، جو یتیموں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا والمساکین، جو مسکینوں، ضرورت مندوں اور فقیروں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا والجاری ذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا والجار الجنب، اور پھر فرمایا کہ اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا وابن السبیل، اور پھر مسافروں کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، اور پھر جو آپ کے زیر اثر نگہبانی میں، نگہداشت میں رہتے ہیں، آپ کی زیر پرورش رہتے ہیں، ان پر بھی احسان کا سلوک کرتا ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور جو عاجزی والا ہوگا، جو انکساری والا ہوگا، اور جو نہ تکبر کے ساتھ چلتا ہوگا اور نہ خدمت دین کے بعد فخر کرتا ہوگا، اگر ایسے لوگ اس معاشرے میں پائے جائیں گے تو سمجھ لیں یہ مثالی معاشرہ ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام نے آپ کو مثالی میم کی بات کی ہے۔ اگر یہ خوبیاں ماں میں ہوں تو مثالی ماں، اگر یہ خوبیاں مدرسے میں ہوں تو مثالی مدرسہ، اگر یہ خوبی مدرس اور مدرسہ میں ہوں گے تو مثالی مدرس ہوں گے، اگر یہ معاشرے میں ہوں گی یہ خوبیاں تو مثالی معاشرہ بنے گا۔ یہ فرمانے کے بعد اب آگے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب فرما دیں، یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر مثالی معاشرہ بنانا ہے تو اس کے یہ خد و خال ہیں، تو یا رسول اللہ اب اس کے لیے آسانی فرما دیں کہ یہ حاصل کیسے کریں۔ اب آخر صلوات والسلام نے فرمایا اس کو پہنچنے کے لیے پھر 2 ہی راستے ہیں۔ وہ کیا؟ یا اطاعت رسول میں چلے جاؤ یا اتباع رسول میں فنا ہو۔ اب اس کے لیے پھر فرمایا آگے کہ فہم دین بھی اسی میں ہے، فہم دین کا سارا دار و مدار بھی اسی میں ہے۔ پوچھیں کس میں ہے؟ فہم دین کا دار و مدار بھی ذات مصطفیٰ میں ہے، مثالی معاشرے کا دار و مدار بھی ذات مصطفیٰ میں ہے۔ مثالی میم بنانا ہے تو دار و مدار ذات مصطفیٰ سے ہے۔
اگر مصطفی معاشرے کے خد و خال تک پہنچنا ہے تو اس کا دار و مدار بھی نسبت رسالت اور اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اتنا سا قاعدہ، وہ کیا کہ فرمایا اے مولا ہمیں آسانی دے دے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم دے دے، وہ سیدھا راستہ عطا کر دے جس پر چلتے چلے جائیں تو ہمیں تیرے محبوب کی اطاعت اور اتباع کا راستہ نصیب ہو جائے، مثالی معاشرہ نصیب ہو جائے۔ اب فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ ہمیں مقام مصطفیٰ کی معرفت عطا فرما۔ اب مقام مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ سنیے۔ اب قرآن مجید میں سورہ الحشر میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا آسان سا طریقہ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے ادا ہو کر مل گیا۔ غور سے سنیے، آسان قاعدہ جس پر صرف عمل کر لیں تو مثالی معاشرہ بھی بنے گا، مثالی ماں بھی بنے گی، مثالی مسکن بھی بنے گا، مثالی مسجد بھی بنے گی، مثالی مصطفی معاشرے کا قیام بھی وجود میں آئے گا۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب پوچھیں کہ وہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے آسان طریقے سے اس کی کسوٹی دے دی، اس کا طریقہ کار دے دیا، اس کا کلیہ دے دیا، اس کا فارمولا دے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ فرما دیں؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو میرے محبوب تمہیں دے دیں لے لیا کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرے مصطفیٰ تمہیں روک دیں رک جایا کرو۔ فرمایا اتنا سا فارمولا دے دیا کامیاب زندگی بسر کر۔ اب ہم کس لیے بیٹھے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کی مجلسیں سجا رہے ہیں، حضور کا میلاد اور حضور کی محافل گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، بلد بلد مناتے چلے جائیں گے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ اب حضور کے میلاد شریف کیوں منا رہے ہیں؟ کس لیے؟ تاکہ اتباع رسول مل جائے، تاکہ اطاعت رسول مل جائے، تاکہ محبت رسول مل جائے، تاکہ نصرت رسول کا طریقہ مل جائے، تاکہ حضور کی محبت کا راستہ مل جائے، تاکہ رضائے مصطفیٰ مل جائے جس میں رضائے خدا مل جائے۔ اب پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے غلاموں صرف دو حل ہیں۔ ایک یہ جو میرے مصطفیٰ تمہیں دے دیں لے لیا کرو، اف اور بٹ نہ کیا کرو۔ جو میرے محبوب فرما دیں عمل کر لیا کرو، جو میرے محبوب جس سے روک دیں رک جایا کرو، جس کی تعمیل کا حکم فرما دیں عمل میں لگ جایا کرو، جو فرما دیں اس کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو خبر میرے مصطفیٰ کے در سے تمہیں مل جائے آمنا و صدقنا کہہ کر سر تسلیم خم ہو کر جھک جایا کر۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم اور عطا پر پھر سوچا مت کرو۔ یہاں سے محبت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جب سوچ میں پڑ گئے تو تم راستے سے گر گئے۔ حضور نے فرمایا آنکھیں بند کر کر حضور کی صحابیہ تک حضور کا پیغام پہنچا، کہا جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اسے عمل کر لیں، جیسے میرے حضور کی جس میں رضا ہے اسی پہ عمل کر لیں۔ پتہ چلا جو محبوب کی رضا ہے وہ خدا کی رضا ہے، جو حضور کی عطا ہے وہ خدا کی عطا ہے، جو حضور کی دین ہے وہ خدا کی دین ہے، اور جس پہ حضور نے منع کر دیا وہ خدا کی منع ہے۔ اب اس کے بعد ہم چند اقوال کی طرف چلتے ہیں اور پھر چند واقعات صحابیات کی اس میں شامل کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور امام سلمی اپنی طبقات الصوفیہ میں فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا الطرق كلها مسدودۃ علی الخلق، آپ نے فرمایا کہ مخلوق پر سارے راستے بند ہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مخلوق پر سارے راستے بند ہیں
الا علی من اکتفا اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واتبع سنتہ ولزم طریقتہ. فرمایا سارے راستے بند ہیں سوائے اس راستے کے جو حضور کی اتباع کا راستہ، سوائے اس راستے کے جو حضور کی اقتداء کا راستہ ہے، سوائے اس راستے کے جو حضور کی سنتوں کی پیروی کا راستہ ہے، اور سوائے اس راستے کے جو حضور کے راستے کو اپنے اوپر لازم قرار دینے کا راستہ ہے. امام جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرمایا. پھر امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ادب رسول کیا ہے؟ ان سے پوچھا کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رأس الادب معہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کمال التسلیم لہ والانقیاد لامرہ. فرمایا کہ ادب کی کنجی یہ ہے کہ حضور کے حکم پر مکمل تسلیم خم ہو جاؤ، اور حضور کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر جھک جاؤ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا یہی حج ہے، اسی کو سمجھو. حضور نے فرمایا اس چار دیواری کو کعبہ کہتے ہیں، جنہوں نے کعبہ بنا لیا وہ وہاں چلے گئے. حضور نے فرمایا یہی مناسک حج ہیں، جنہوں نے مان لیا ان کا حج مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تم جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو میری پیروی کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی. جو حضور کو جھکتے ہوئے دیکھتے تھے جھک گئے، حضور کو سجدوں میں دیکھا سجدوں میں چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں دیکھا رکوع میں چلے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں دیکھا قیام میں چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قعود میں دیکھا قعدے میں چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھا سلام میں چلے گئے. قرآن میں ذکر تو ہے ادا نہیں، تو قرآن نے بتا دیا ذکر میں کروں گا ادا میرے مصطفیٰ دیں گے. پڑھنا ہے مجھ میں پڑھو، دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھو. اگر اس کی تکمیل چاہیے ذات مصطفیٰ کو دیکھو، تعمیر چاہیے ذات مصطفیٰ کو دیکھو، اس کا کمال چاہیے ذات مصطفیٰ کو دیکھو، اس کی معراج چاہیے ذات مصطفیٰ کو دیکھو، میرے احکام کی تشریح چاہیے تو اقوال مصطفیٰ کو سنو، اور میرے احکام کا عملی جامع بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو انوار مصطفیٰ کو دیکھو، ذات مصطفیٰ کو. پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ادب کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے جھک جانے کا نام ادب کا کمال. پھر فرمایا وَتَلَقِّي خَبْرِهِ بِالْقُبُولِ. امام قسطلانی فرماتے ہیں المواہب اللدنیہ میں، یہ بڑا خوبصورت ان کے اقوال ہے، غور کریے گا. آپ فرماتے ہیں وَتَلَقِّي خَبْرِهِ بِالْقُبُولِ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو بھی خبر ملے اسے تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کرنا کمال ادب ہے. پھر فرمایا وَالتَّصْدِيقِ دُونَ أَن يَحْمِلَهُ مُعَارَضَةُ خِيَالٍ بَاطِلٍ يُسَمِّيهِ صَاحِبُهُ مَعْقُولًا. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی خبر ملے اسے آنکھیں بند کر کے قبول کرنا بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونا کمال ادب ہے. اور اگر کوئی کہہ دے، کوئی دنیا داری کے ضمن میں کوئی معقول بات کر کے تمہارا دھیان اس سے ہٹانا بھی چاہے، تب بھی اپنے دھیان کو نہ ہٹنے دینا حضور کی امر سے، حضور کی خبر سے، حضور کی بارگاہ سے، یہ کمال ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا خبر پہنچے اس پہ عمل کرو، اگر اس کے برعکس کوئی پہنچے تو اپنی نگاہ کو بھی اس طرف متوجہ ہونے سے بچائے رکھنا، یہ ادب بارگاہ رسالت ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں او یسمیہ شبہتن او شکن یقدم علیہ آرار الرجال و زبالات اذہانہم. فرمایا اگر حضور کی بارگاہ سے خبر پہنچے، حضور کی احادیث پہنچے، حضور کا امر پہنچے، حضور کا حکم پہنچے،
اور اس کے مقابلے میں کوئی شک اور شبہ میں تمہیں مبتلا کرنا چاہے، ہر طرح کے شک کو حضور کی بارگاہ کے سامنے ٹھکرا دینے کا نام ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد امام قسطلانی نے فرمایا آگے، لمحبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر کسی مومن کو یہ درجہ مل جائے کہ دنیا کی کوئی خبر حضور کی خبر کے سامنے ٹک نہیں سکتی، اور کوئی دنیا کا کوئی امر حضور کی بارگاہ کے امر سے اب کوئی ہٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی مصروفیت حضور کی محبت کی مصروفیت سے آپ کو دور نہیں کر سکتی، اور دنیا کا کوئی کام حضور کی محبت حضور کی نسبت کے کام سے اب کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر یہ مقام مل جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں اطاعت اور اتباع نصیب ہو رہی ہے۔ اب امام قسطلانی نے فرمایا کہ اس کے بعد محبت ملتی ہے۔ فرمایا محبت کیا؟ فرمایا لمحبت الرسول علامات، فرمایا حضور کی محبت کی بھی علامات ہیں۔ امام قسطلانی سے پوچھا کہ اے امام، کہ حضور کی محبت کی کیا علامات ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے؟ فرمایا اعظمها الاقتداء به، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی اقتداء کی جائے۔ جسے حضور کی محبت ملے وہ حضور کو مقتدا بناتا ہے، جسے حضور کی محبت بنے وہ حضور کی اقتداء میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ استعمال سنتی ہی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں لگا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وہ سلوک طریقتی ہی، اور حضور کے منہج اور منہاج کی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ جس میں تین چیزیں آپ کو مل جائیں کہ حضور کی اتباع میں ہے، حضور کی اقتداء میں ہے، حضور کی سنتوں کی اتباع میں ہے، پیروی میں ہے، اور اس کا کوئی عمل حضور کی سنت کے برعکس نہیں ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو زندگی میں ملے جس کا کوئی عمل حضور کی سنت کے نہ برعکس ہے، نہ حضور کے احکام سے ہٹ کر ہے، نہ حضور کی منشا سے ہٹ کر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ہٹ کر ہے، اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر ہے، سمجھ لیں یہ وہی ہے جسے محبت مصطفیٰ مل گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والاہتداء بہدیہ وسیرتہ، اگلی بات محبت کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد والاہتداء، جسے حضور کی محبت مل جائے تو وہ پھر حضور کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اس کا اوڑھنا بچھونا حضور کی سیرت طیبہ ہو جاتا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہو جاتا ہے، حضور کا قدوہ ہو جاتا ہے، حضور کے اقوال ہو جاتے ہیں، حضور کے احوال ہو جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو جاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حضور کی خبر ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی شکل میں حضور کی خبر پہنچے وہ آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہو جاتے۔ پھر فرمایا والوقوف مع ما حد لنا من شریعتہ، اور پھر شریعت کی حدود کو پھر وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، پھر اس کے لیے فرمایا اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا میری اتباع کرو، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں جو متابعت رسول میں فنا ہو جاتا ہے سمجھ لو اسے اللہ سے محبت ہو گئی، اور جو متابعت رسول میں کمال پا جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ خدا کا محبوب ہو گیا۔ امام قسطلانی سے آخر میں پوچھا گیا حضور کی اتباع میں ملتا کیا ہے، فاتبعونی میں ملتا کیا ہے؟ اب سنیے امام قسطلانی فرماتے ہیں فاتباع ھذا النبی الکریم حیات القلوب، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے دلوں کو حیات ملتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نور الابصار، نگاہوں کو نور ملتا ہے، نگاہیں منور ہو جاتی ہیں۔ وہ شفاء الصدور، پھر سینوں کو شفا ملتی ہے، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ریاض النفوس، اور نفوس کو اس کے باغات جیسا سکون ملتا ہے، وہ وہاں پر خوش و خرم ان باغوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لذت الارواح،
حضور کی اتباع میں روحوں کو لذت ملتی ہے، وَأُنُسُ الْمُسْتَوْحِشِينَ، اور فرمایا وحشت زدہ لوگوں کو انس اور پیار ملتا ہے، اور حضور کی اتباع سے دلیل المتحیرین، اور حیران اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو حضور کی بارگاہ سے دلیل اور رہنمائی ملتی ہے۔ اور فرمایا جو حضور کی اتباع کے راستے کا مسافر ہو جاتا ہے، وہ بھٹک بھی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرما کر پھر راہ راست پر خود لے آتے۔ آخر میں پھر وہ فرماتے ہیں وَمَحَبَّةُ سُنَّتِهِ وَقِرَاءَةِ حَدِيثِهِ، فرمایا جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر وہ حضور کی سنتوں سے بھی محبت کرتا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی قرات سے بھی محبت کرتا ہے، پھر وہ حضور کی اخبار سے بھی محبت کرتا ہے، پھر وہ حضور کے احوال سے بھی محبت کرتا ہے، ہر اس کتاب سے محبت کرتا ہے جس میں حضور کا تذکرہ ہوگا، جس میں حضور کا ذکر ہوگا، جس میں حضور کے احوال ہوں گے، جس میں حضور کے شمائل ہوں گے، جس میں حضور کے خصائل ہوں گے، جس میں حضور کے خصائص ہوں گے۔ تو سمجھ لیں آخر میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، فرمایا جس میں یہ سب کچھ ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا یہ سب کچھ حضور کی محبت اس کی روح میں جاگزین ہو چکی ہوگی، اس کے دل میں ہوگی اور اس کے نفس میں ہوگی۔ وہ جب چل پھر رہا ہوگا وہ پیکر محبت مصطفیٰ بن رہا ہوگا۔ اب حضور سیدی شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی طرف دیکھیں، یہ وہ علامات محبت ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام خدا کی عزت کی قسم آپ کا لمحہ لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی فنا ہے، اطاعت میں بھی فنا۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام کا سفر بھی حضور کی مطابعت رسول میں ہے، آپ کا حضر بھی مطابعت رسول میں ہے، آپ کا کلام بھی مطابقت مصطفیٰ میں ہے، آپ کا قلم بھی حضور کی اتباع میں چلتا ہے، آپ کا قدم بھی حضور کی اتباع میں چلتا ہے، آپ کی زبان بھی حضور کی مسکراہٹ کی خاطر چلتی ہے، آپ کا وجود بھی حضور کی رضا میں چلتا ہے، آپ کا منہاج بھی حضور کا منہاج ہے، آپ کا طریق بھی حضور کا طریق ہے، آپ کی ادائیں بھی حضور کی سنت کی پیروی میں چل رہی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک حضور سیدی شیخ الاسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا کہ دیکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لیا ہو تو عین حضور کی سنت کے مطابقت میں نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہوں گا، آپ کے شب و روز دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سارا دن آپ کی صحبت میں گزارا اور دیکھتا رہا آپ تو خدمت خلق میں مصروف ہیں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں مصروف ہیں، کوئی پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی دور فرما رہے ہیں، کوئی بے بس بے سہارا آتا ہے اس کا سہارا بن رہے ہیں، کسی کی جھولی خالی ہے وہ بھر رہے ہیں، کوئی پریشان حال ہے اسے سینے سے لگا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کے لیے جاتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کا وقت ہوا با جماعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ یہ سارا دن اسی طرح لوگوں کی حاجت روائی میں گزرتے ہوئے دیکھا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اتنے بڑے محبوب الہی اللہ کے ولی نام تو سنا تھا مگر کوئی ایسا عمل ان کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس سے میں حیران ہوتا، کہ جو اچنبے کی بات ہوتی، جو میرے لیے محیر ہوتا، میرے ذہن کو اچنبے میں ڈالتا، حیران کن ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں حضور بس مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو ہمارا دن دیکھا ہے ہماری رات بھی دیکھ لو۔ وہ پھر رک گیا، اس نے کہا کہ چلے حضور آپ کی رات بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے اپنا مصلی بچھا لیا اور وہ عشاء کے نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے حجرے میں اس کا بسترا بھی لگا دیا، اور اتنے میں آپ نے نماز عشاء فرمائی، اس کے بعد وضو کے ساتھ آرام فرما ہوئے اور آرام کے لیے چلے گئے۔
اور اس نے اپنا مصلی بچھایا، تسبیح پکڑی، وہ نفل پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہوا۔ آپ بیدار ہوئے، پھر تہجد پڑھی، پھر آرام فرمایا، پھر فجر کے وقت بیدار ہوئے، پھر فجر با جماعت پڑھی۔ وہ مسلسل مصلی پر بیٹھا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، وہ سجدے کرتا رہا، وہ نفل پڑھتا رہا۔ اور حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو فرماتے ہیں اب تم تھک گئے ہوگے، تھوڑا سو بھی جاؤ۔ وہ جیسے ہی سویا، آنکھ لگی تو ادھر پردہ ہٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء خواب میں تشریف فرما ہے اور ادھر مصلی پر وہ بھی بیٹھا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے نور کا ستون ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سر سے نور کا ستون نکل رہا ہے جو عرش معلیٰ کو چھو رہا، اور دوسری طرف دیکھتا ہے کہ ایک ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ ہے جو اس کے سر پر ہے، کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے، کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے۔ وہ جب آنکھ کھلی حیران ہو گیا، آپ کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے حضور دکھا تو دیا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا دن دیکھا؟ حضور دیکھا۔ تو نے میری رات بھی دیکھی، کیا تو نے میرا ایک لمحہ سنت مصطفیٰ کے برعکس بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مطابقت سنت مصطفیٰ میں رہنا ہی ولایت ہے۔ اپنا چلنا پھرنا حضور کے مطابق ہو، اپنی گفتگو حضور کی اداؤں کے مطابق ہو، اپنا لین دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو، اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اپنی سوچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اپنا عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ کے مطابق ہو، اپنا ہر قدم مطابقت اور مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، تو اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ اس میں کمال مل جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں، اور اس میں کمال کا کمال مل جائے تو اسے عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج لمحہ فکریہ ہے، ہم محفلیں تو سجا رہے ہیں، ہم حضور کا میلاد بھی منا رہے ہیں، ہم حضور کا نام بھی لیتے ہیں، ہم احادیث مبارکہ کی کتابیں بھی رٹتے بھی ہیں، ہم مراکز علم بھی بنا رہے ہیں، ہم کتابیں بھی پڑھا رہے ہیں، ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور قدوہ مبارکہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگ صحابیات کا ذکر بھی کرتی ہوں گی، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کی محبت، اتباع اور اطاعت کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر بات تب سمجھ آتی ہے جب ہم مشکل میں ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں صبر کرو، اگر آج مشکل میں ہو کر صبر کیا تو اتباع رسول ہے۔ پیاس میں ہو، آپ کی بہن پیاسی ہو، اپنی پیاس چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ ساتھ بیٹھی ہوئی بہن کو پلا دیں تو اتباع رسول ہے، خود پی لیں تو عصیان ہے، اسے پلا دیں تو اتباع ہے۔ جیب میں چند پیسے ہیں، یا اپنی ضرورت پوری کر لیں یا کسی یتیم بچے کی ضرورت پوری کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا۔ اگر اس لمحے جب اتنے سے وسائل ہوں، یا خود کھائیں یا اسے کھلائیں، اس وقت حضور کی سنت کو یاد کر کے اپنا حق معاف کر کے کسی یتیم کی مدد کر دیں تو اتباع ہے۔ اگر بھوک لگی ہے، لقمہ ایک ہے، اگر اپنا لقمہ چھوڑ کر راہ جاتے مسافر کو کھلا دیا تو اہل بیت اطہار کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اگر عمل اتنا ہے مگر لی وجہ اللہ کر دیا تو سنت رسول ہے، لی وجہ ہی کر دیا تو عصیان اور نفاق ہو گیا۔ ہمارے ہاں معاشرتی بے راہ روی کا ایک دورہ ہمیں گلی گلی نگر نگر نظر آتا ہے۔ اب جب رشتے کی بات ہوتی ہے، ہم بات تو کرتے ہیں کہ حضور آپ کے نام پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہتے نہیں ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں، مگر جب وقت آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ
دعویٰ کرنے والا کون تھا اور محبت میں پورا اترنے والا کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی خدمت گزار تھے، حضرت ربیعہ الاسلمی، ایک غریب صحابی تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ربیعہ الا تزوج، اے ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں، لا واللہ یا رسول اللہ ما اريد ان اتزوج، یا رسول اللہ میں شادی کرنے کی کوئی رغبت نہیں مجھ میں، تو میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ما عندي ما يقيم المرأة، پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ میں اپنی بیوی یا زوجہ کے نان نفقہ پورا کر سکوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ما احب ان یشغلنی عنک شیء، میں یہ نہیں چاہتا کہ شادی کر لوں اور میری شادی مجھے آپ کی بارگاہ سے جدا کر لے۔ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شے مجھے آپ کی بارگاہ سے جدا کر دے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرما دیا۔ پھر چند دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا، فرمایا، اے ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے عرض کیا، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں، لا یا رسول اللہ میرا کوئی پروگرام نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت ربیعہ کہ دوسری دفعہ جب میں نے انکار کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ میں نے کہا، حضور تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اب حضور مجھ سے پوچھیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ پھر انتظار میں رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ربیعہ کیا تو شادی نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا، نام یا رسول اللہ مرنی بما شئت، یا رسول اللہ اب ارادہ کر لیا، جو آپ چاہتے ہیں حکم فرمائیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ فلاں انصار قبیلے کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ تمہارے قبیلے کی فلاں عورت کے نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ربیعہ الاسلمی چلے گئے اور اس قبیلے والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے قبیلے کی فلاں خاتون سے میرا نکاح کر دو۔ یہ کہنے کی دیر تھی تو وہ کہنے لگے، اے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مراد پوری کیے بغیر آپ کو بھیجیں گے نہیں، اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی کافی ہے۔ پھر وہ واپس آ گئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ اتنی خوبصورت قوم تھی کہ آپ کا فرمان عالی شان سن کر وہ بچھ گئے، وہ اتنی خوبصورتی سے، اتنی تکریم سے، اتنی عزت سے، اتنے اکرام سے پیش آئے کہ میرا نکاح اس خاتون سے بھی کر دیا، پھر میری عزت بھی کی، میری تکریم بھی کی، اور خدا کی عزت کی قسم یا رسول اللہ نکاح کیا مگر مجھ سے کوئی گواہی نہیں مانگی، نکاح کیا گواہی نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا، گواہ نہیں چاہیے؟ فرمایا، حضور نے بھیجا ہے، اب کاہے کو ہم گواہی مانگے، حضور کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ربیعہ آ کر افسردہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ربیعہ تو افسردہ کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ آپ کے فرمانے پر وہ گھر گئے، باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ فلاں شخص غریب ہے، حضور نے تمہارے نکاح کے لیے بھیجا ہے، بیٹی کیا کہتی ہو؟ حضور اس بیٹی کا ایمان دیکھیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں، اے میرے باپ اسے نہ دیکھو، انہیں دیکھو جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ مجھے قبول ہی قبول ہے۔ فرمایا، مجھے رشتہ بھی دے دیا یا رسول اللہ، مگر افسردہ اس لیے ہوں کہ انہیں مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ربیعہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے سیدنا برائدہ الاسلمی کو بلایا، فرمایا، اے برائدہ جاؤ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کر کے لے آؤ۔ حضرت
बुरैदा अल-असलमी गए और खजूर की गुठली के बराबर सोना जमा करके ले आए और हाजिर कर दिया। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए रबिया जाओ ये सोना ले जाओ उन कबीले वालों के पास, उन्हें कहो कि तुम्हारी बेटी का महर ये दे रहा हो। वो चले गए, जाकर फरमाया हुजूर ने भेजा है और ये देकर भेजा है। उन्होंने सर का ताज बनाकर खुश हो गए। फरमाते हैं जो हुजूर ने भेज दिया वो सब कुछ काफ़ी है। उसके बाद वो हज़रत रबिया आके फिर अफसुर्दा हो गए। फिर आका अलैहि सलाम ने पूछा, ए रबिया फिर क्यों अफसुर्दा हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब वलीमा भी तो करना है, मेरे पास तो कुछ नहीं अब वलीमा भी तो करना है, मेरे पास कुछ नहीं। आपने फरमाया, ए बुरैदा अल-असलमी जाओ और सबसे सेहतमंद मेंढा इसके लिए ले आओ। वो गए और सबसे सेहतमंद मेंढा पकड़ के ले आए। हुजूर ने फरमाया, चलो ये तेरा मेंढा हो गया, जाओ इसको ज़िबा कर अपना वलीमा कर। फिर फरमाया, ए बुरैदा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास जाओ, उन्हें कहो कि जितना आटा घर में मौजूद है वो दे दो, इसका वलीमा करना है। कुर्बान जाएं हज़रत उम्मुल मुमिनीन पर। आपने आटे वाला थैला उठाया और दे दिया, कहा या रसूल अल्लाह ये सब कुछ था, मैंने फिदा कर दिया, भेज दिया। आपने फरमाया, ए रबिया ये आटे का थैला पकड़ो, इसकी रोटियां बना लेना, और ये मेंढा पकड़ो, इसको ज़िबा करके पका के सालन बना लेना, और जाओ उनको दावत दे देना और वलीमा मनाओ, मैं खुद भी आऊँगा। अब वो फरमाते हैं, मैं चला गया, मैंने उनसे कहा कि मेरे महबूब ने ये मेंढा दिया है वलीमे के लिए। फरमाया कि इसको ज़िबा करो, इसको पकाओ, ये तेरी जिम्मेदारी, और रोटियां हम पकाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। वो रोटियां पका रहे थे, हुजूर तशरीफ़ लाए, इतना आलीशान वलीमा हुआ कि हुजूर खुद तशरीफ़ फरमा हुए, सब ने शिरकत की। ये वो इत्तिबाए रसूल है, ये वो इताअत रसूल है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा मुआशरा क्या हुजूर की इत्तिबा की सुन्नत में चल रहा है या उसके बरअक्स चल रहा है? अगर ये अकीदा उसका था, उसने कहा बाबा इसे मत देखो, ये कौन है, जिन्होंने भेजा है उनको देखो, ये वो अकीदा था। ना रिश्ता कबूल करने वालों ने पूछा कि बेटा करता क्या है, बताएं, कमाता क्या है, पढ़ा क्या है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, चलता फिरता कैसा है, ये भी नहीं पूछा कि खानदान क्या है। हाय हाय, ये भी नहीं पूछा कि खानदान क्या है। और जाने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर मैं भी नहीं पूछता कि हुजूर कहाँ भेज रहे हैं, जिधर हुजूर ने भेजा वो भी कबूल कर लिया, जिनके पास हुजूर ने भेजा उन्होंने कबूल कर लिया। हाथ में कुछ ना था, हुजूर ने सब कुछ अता कर दिया, इतना सा सोना था उसको महर बना लिया, फिर वलीमे के लिए कुछ ना था तब भी कबूल कर लिया। तो फिर अल्लाह ने अता क्या किया? आखिर में जोड़ रहा हूं, जब इत्तिबा का रास्ता थामेंगे, जब इताअत का रास्ता थामेंगे, हुजूर की सुन्नत में अमल पैरा होंगे, हुजूर की रजा के में राजी होंगे, हुजूर की अता में राजी होंगे, जो हुजूर दे देंगे उसको ले लेंगे, जिस पे हुजूर मना कर देंगे मना हो जाएंगे। अजर क्या मिलेगा? फिर जान लो कि तुम में हुजूर मौजूद है। खुदा की इज्जत की कसम, आज हमारे मुआशरे में अखलाक गिर गए, रिवायात गिर गई, अकदार गिर गए, रिश्तों में कोई कदरें ना रही। वो सास माँ ना बन सकी और वो बहू बेटी ना बन सकी, बेटा बेटा ना बन सका, बाप बाप ना बन सका, मुआशरा मुआशरा ना बन सका, किसी की वो तमीज ना रही, वो आदाब ना रहे, वो सलीके ना रहे, वो सुन्नत ना रही। वजह क्या? कि हुजूर अगर हो तो अदब जिंदा है, और हुजूर तुम में ना हो तो अदब जिंदा नहीं। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। पता ये चला कि अगर इत्तिबाए सुन्नत का रास्ता थामे रखोगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी का फैज़ तुम्हें मिलता चला जाएगा। और अगर अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह का तसव्वुर जमाए रखोगे, खुदा की इज्जत की कसम, यही वो माशरा है जो हुजूर शेखुल इस्लाम आपके ज़रिए से उसका क़याम चाहते हैं।
مراکز علم میں ان فیکم رسول اللہ کی فکر کو زندہ کرو، اپنے گوشہ درود قائم کرو، ان فیکم رسول اللہ کی سوچ کو پیدا کرو، جب رشتے آپس میں نبھا رہے ہو ان فیکم رسول اللہ کی فکر کو زندہ کرو، جب آپس میں میل جول تعلقات بناؤ، لین دین کرو، ان فیکم رسول اللہ کو بیچ میں رکھو۔ اگر دوسروں کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، ان فیکم رسول اللہ، تعلیم دو، ان فیکم رسول اللہ کو سامنے رکھو۔ اگر تربیت کرو، ان فیکم رسول اللہ کو سامنے رکھو۔ اگر حضور کی سنت کی موجودگی، حضور کی اتباع کی موجودگی ہمارے اعمال میں رہے گی تو پھر محبت سلامت رہے گی۔ اب دوسری مثال یہ دے رہا ہوں، ایک اور صحابیہ تھی سیدہ فاطمہ بنت قیس، ایک اور بڑی عظیم صحابیہ تھی۔ ان کا واقعہ ہے کہ انہیں طلاق ہوئی، اور جب ان کی طلاق کی عدت مکمل ہوئی، یہ امام مسلم اپنی صحیح میں یہ حدیث شریف لائے ہیں، جب ان کی عدت ختم ہوئی تو انہیں رشتے آنا شروع ہو گئے، بڑے حسب نسب والی اور مال اور حشمت والی صحابیہ تھیں، خاتون تھیں۔ ان کو بڑے بڑے عرب کے رشتے آنے لگے۔ ان کو 2 پروپوزلز آئیں، ایک معاویہ بن ابی سفیان کا پروپوزل آیا، ایک ابو جہم بن ہشام کا پروپوزل آیا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا رسول اللہ یہ 2 پروپوزلز میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، آپ فرمائیں میرے لیے کیا اچھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ابو جہم فلا یدع عصاہ عن عاتقہ، فرمایا جو ابو جہم ہے وہ کندھے سے اپنا عصا یعنی اپنا ڈنڈا تو اتارتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے بکریاں چڑھاتا رہتا ہے، پیسہ کماتا رہتا ہے، اس کو مال کمانے سے فرصت ہی نہیں، تیرا حق کیسے ادا کرے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، فرمایا وہ تو فقیر ہے، اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر، فرمایا ان کی ہی اسامہ بن زید، فرمایا اسامہ بن زید سے تیرا نکاح کرتا ہوں، اس سے نکاح کر لے۔ فرمایا تیرے لیے اسامہ بن زید کا پروپوزل میں دیتا ہوں، اس سے نکاح کر لو۔ فَكَرِهْتُهُ، آپ فرماتی ہیں یہ مجھے پتا تھا کہ وہ خریدے ہوئے غلام تھے اسامہ بن زید، میرے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات آ گئی، میں نے تھوڑی سی کراہت کا اظہار کیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ فرمایا کہ اے فاطمہ ان کی ہی اسامہ سے میں چاہتا ہوں تو نکاح کر لے، میں نے اسی وقت سر تسلیم خم کر لیا، فرمایا حضور جس کو آپ میرے لیے مناسب سمجھے وہی میرا شوہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَنَكَحْتُهُ، میں نے اسامہ بن زید سے حضور کے فرمان کے مطابق نکاح کر لیا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، مات خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت نے اسی نکاح میں مجھے اتنی خیر عطا کی، اتنی خیر عطا کی، وَاقْتَبَتْتُ فِيهِ، کہ میں اس خیر پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اگر اتباع زندگی میں مل جائے تو خیر ہی خیر ہے، اگر اطاعت کرنے والا مزاج ہمیں مل جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مشن کا تعلق بھی اپنی مرضی کا ہے، ہمارا منہاج القرآن کا تعلق بھی اپنی مرضی کا ہے۔ ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں، کہتے ہیں حضور شیخ الاسلام نے کمال کر دیا، قیادت نے کمال کر دیا، اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہو، انہوں نے کہا بس کیا کہیں آپ، وہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ بات یہ مرضی کا فیصلہ ہو، منہاج بھی اچھا ہے، سنت بھی اچھی ہے، اور مرضی کا فیصلہ نہ ہو، اس لیے فرمایا محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر اس کے بعد فرمایا لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یا رسول اللہ اس وقت تک وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر شرع صدر نہ ہو، سر تسلیم خم نہ ہو، اور ان پر
تسلیم و رضا کے ساتھ جھکے ہوئے نہ ہوں، اور اتنا رائی برابر بھی ان کے دل پر آپ کے فیصلے پر بوجھ ہوگا تو ایمان نہیں، بوجھ نہیں ہوگا تو ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کس کے شوہر تھے؟ حضرت ام سلیم کے شوہر تھے۔ وہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے، اور حضرت ام سلیم وہ اسلام لا چکی تھی۔ حضرت ابو طلحہ مال میں، ثروت میں، حشمت میں ان کا بڑا مقام تھا، اللہ نے مال اور دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے نکاح کی پرپوزل حضرت ام سلیم کے لیے بھیجی، انہیں کہا کہ میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو طلحہ کا جواب سن کر حضرت ام سلیم کا جواب سنیے، وہ کہتی ہیں یا ابا طلحہ ما مثلو کا یرد، آپ جیسے نکاح کی پرپوزل کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا، لوگ تو دونوں ہاتھوں سے لینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّكَ امْرُؤٌ کافر، مگر آپ کافر شخص ہیں، میں نکاح نہیں کر سکتی۔ مال و دولت اور حشمت دیکھ کر بھی آپ نے فرمایا آپ کافر ہیں، آپ جیسے حسب اور نسب والے شخص کا نکاح سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، مگر جب تک کفر رہے گا میں نکاح کر نہیں سکتی۔ انہوں نے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا انا امرأۃ مسلمۃ لا یحل لی ان اتزوجک، کہ میں مسلمہ خاتون ہوں، میرے لیے جائز نہیں کہ آپ کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کیا کروں؟ فرمایا مجھے اور کوئی مہر نہیں چاہیے، مہر کے طور پر اسلام قبول کر لیں، ابھی نکاح کر لیں۔ انہوں نے مہر کے طور پر اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد حضور کے دیوانے اور غلام بن گئے۔ بات یہ ہے منہاج القرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کی تحریک ہے، منہاج القرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت دین کی تحریک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پہ عمل پیرا ہونے اور کروانے کی تحریک ہے۔ یہ رشتہ جو امت میں کمزور ہو گیا، آج منہاج القرآن کا تعارف یہ ہے کہ حضور کی نسبت جب کمزور ہو جائے تو تجدید دین کا کام ہوتا ہے۔ آج کے دور پر نسبت اطاعت کمزور ہوئی تو منہاج القرآن اس کا حل ہے، نسبت اتباع کمزور ہوئی تو منہاج القرآن اس کا حل ہے، نسبت محبت کمزور ہوئی منہاج القرآن اس کا حل ہے، اور نسبت اقتداء اور اسوہ مصطفیٰ کمزور ہوئی تو منہاج القرآن اقامت دین اور احیاء دین اور احیاء سنت مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ آج اپنے کردار کو دوبارہ نظر ثانی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مراکز علم تب کامیاب ہوں گے کہ وہی عاشق ہے جو بولنے سے پہلے اپنے گھر میں حضور کی سنت پہ عمل کر کے جائے۔ عاشق اور عاشقہ وہی ہے جو کسی کو تبلیغ کرنے سے پہلے حضور کی سنتوں کو خود دہرا رہا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر خود عمل کر رہا ہو، اور یہی حضور سیدی شیخ الاسلام کی اور منہاج القرآن کی تعلیمات ہیں۔ آج اس عزم کے ساتھ آپ نے گلی گلی نگر نگر جانا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پروگرام آپ کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر رجوع الی الرسول و الی محبت الرسول و الی سنت الرسول و الی خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی اتباع اور حضور کی سنتوں کی پیروی کے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ اس رشتے کو مضبوط کریں، اپنے پروگرام کریں، سوشل میڈیا پر اس پہ عام کریں، اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، رغبت دلائیں، اور خوبصورت مجالس اور محافل کا ایک سمندر برپا کر دیں، ایک جال پھیلا دیں، ہر جگہ ان کھوئے ہوئے رشتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے رشتوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، اور اپنی زندگیوں میں بھی اسے شامل کریں، اور پتہ چلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایسے منایا جا رہا ہے جیسے منانے کا حق ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھنا ہو تو پھر حضور سیدی شیخ الاسلام کی شہزادیوں کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی بیٹیوں کو دیکھیں کہ کس ادب سے، احترام سے، توقیر سے، ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میلاد کی مجالس سجا رہی ہیں۔ اسی فکر کو مراکز علم تک لے جائیں،
اور پھر کارکن سازی تک لے جائیں، رفاقت سازی تک لے جائیں، کوشش درود قائم کریں، ہر جگہ حلقات قائم کریں اور اس کا جال پھیلاتے چلی جائیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر جگہ حضور کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرتے چلے جانا ہے۔ معاشرے کو ایسا بنائیں کہ وہاں سے حضور کی سنتوں کی اتباع کی اور اطاعت مصطفیٰ کی خوشبو ہر گلی سے، ہر مرکز علم سے آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔